أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے جب سے سورج کو پیدا فرمایا، سورج ہمیشہ ایک ہی حجم اور ایک ہی سائز کا رہتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، لیکن چاند پیدا ہوتا ہے جسے نیا چاند کہتے ہیں تو باریک ہوتا ہے، پھر اگلے دن اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، اس سے اگلے دن اور بڑھ جاتا ہے، اس سے اگلے دن اور بڑھ جاتا ہے، بڑھتے 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 14ویں کو یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، 15ویں 16ویں 17ویں ایسے گھٹتے گھٹتے یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیا چاند نکلتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سورج تو رہے ایک سائز اور ایک حجم پر، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اور اس کے گھٹنے بڑھنے میں ہمارے لیے کیا مصلحتیں چھپی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یسألونک عن الاہلہ. چاندوں کے متعلق، مہینوں کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ انہیں فرمائیں اس میں مصلحتیں ہیں، جیسے ہی مواقیت للناس، چاند کو ہم نے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک آلہ بنایا ہے. اس چاند کے ذریعے ہی لوگ مہینوں کو پہچانتے ہیں. شوال کا چاند نکلا، رمضان شریف ختم ہوا، اب ذیقعد کا چاند نکلا، اب ذی الحج کا چاند نکلا، اب محرم کا مہینہ شروع ہوا اور ختم ہوا. اسی چاند کے ذریعے دنوں اور تاریخوں کا بھی تعین کیا جاتا ہے. چاند کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں. اسی چاند کے ذریعے جب مہینے اور تاریخیں متعین ہو گئے تو دوسرے بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں. لوگوں کے لین دین ہیں، قرض ہیں، کتنے مہینوں میں دینا ہے، کب واپس لینا ہے. تو یہ سارا سلسلہ مہینوں کا تعین، تاریخوں کا تعین چاند کے ذریعے ہے. مدت حمل اور مدت عدت اور مدت رضاعت اور رمضان کب شروع اور دیگر محترم مہینے کب شروع کب ختم، یہ سارا سلسلہ چاند کے اس گھٹنے بڑھنے سے جڑا ہے. پھر فرمایا کہ حج کے مخصوص دن ہیں، حج نہ ان سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ حج ان کے بعد ہو سکتا ہے. تو چاند ہی سے حج جیسی عظیم الشان عبادت جڑی ہے. چاند ہی سے حج جیسی عظیم الشان عبادت جڑی ہے. تو یہ ہوئی مصلحتیں، اس میں چھپی سینکڑوں دیگر مصلحتیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں. گویا کہ یہ نظام دنیا
اور اس کے بے شمار دنیاوی اور دینی معاملات اس چاند سے جڑے ہوئے، چونکہ بحیثیت مسلمان امت مسلمہ ہماری تاریخ وہ شمسی نہیں ہے، قمری، عیسوی نہیں ہے، ہجری ہے۔ ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی ذکر فرما دیا، چونکہ حج کا ذکر ہوا اور حج ہی کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ عرب کے اندر یہ رسم تھی، جب کوئی احرام باندھ کے ایک دفعہ گھر سے نکل جاتا، اب جب واپس آنا ہوتا تو یہ گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتا، پیچھے کی طرف سے اگر کوئی رستہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو دیوار پھلانگ کر، نہیں تو نقب لگا کر۔ ایک بات بنی تھی کہ یہ بڑا نیک عمل، اس کی تردید فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ یہ کیا نیکی بنا لی، یہ کیا نیکی بنا لی؟ یہ کوئی نیکی نہیں کہ گھر میں تو پیچھے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے حکموں پر جیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا۔ نیکی اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کرنا، کوئی رسم بنا لینا، کوئی رواج بنا لینا اور اسے نیکی کہنا، یہ صحیح نہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس تقوی کا تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تقوی نیکی ہے، یہ تقوی ہی ہے جس کے اندر تمہاری فلاح اور کامیابی چھپی۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی زیادہ بھاگنے دوڑنے میں نہیں ہے، کامیابی زیادہ چلاک ہونے میں نہیں ہے، زیادہ بولنے میں، اچھل کود میں نہیں ہے، کامیابی زیادہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کا ہونے میں ہے۔ تقوی مطلب اللہ کا ہو جانا، اللہ سے ڈر ڈر کر جینا، اللہ کو دیکھ دیکھ کر جینا، اللہ کے حکموں کو سن سن کر ان پر عمل کر کر کے جینا۔ اللہ کا ہونا کامیابی کی ضمانت ہے اور اللہ سے دوری یہ ناکامی کی گارنٹی۔ چاہے جو کچھ کر لے، جتنا مرضی بھاگ دوڑ لے، کام کاروبار ہو جائے، گھر دولت ہو جائے، بیوی بچے ہو جائے، دنیا ساری ہو جائے، لیکن اللہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اور اگر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ بندے کا ہو جائے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے، جس کا رب اس کا سب۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔